میں امداد سومرو جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو گفتگو بند کمروں کی باہر آ رہی ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے، اس بات کا عندیہ دے رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو ملی جلی سرکار ہے، یہ جو اتحادی حکومت ہے، یہ اب بونس پر چل رہی ہے۔ عدم اعتماد کا ماحول بن چکا ہوا ہے۔ کس طرح کا عدم اعتماد؟ شہباز شریف صاحب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف بنا ہے، یا اوورآل جو سیاسی نظام پاکستان میں چل رہا ہے، جو پاکستان کا اسٹرکچر ہے موجودہ 4 صوبے، پارلیمانی جمہوری نظام، اس کے متعلق جو چیزیں سوچی جا رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے بند کمرے میں، بڑے بڑے بند کمروں میں، وہ کیا ہے؟ اور اگر ہم ساری کی ساری گفتگو کا احاطہ کریں تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ چل چلاؤ کا وقت آ چکا ہے، یا کم از کم جو نگران وہ شہباز شریف صاحب کی سرکار، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے بدظن ہو چکے ہوئے ہیں، اور ایک کچا چٹھا لکھا جا رہا ہے ان کے خلاف۔ ان کی بیلنس شیٹ تیار ہو رہی ہے، جمع تفریق کی جا رہی ہے، حساب کتاب لینے کا کہا جاتا ہے کہ وقت آ چکا ہوا ہے۔ آئیں ذرا بیٹھے سامنے، بتائیں کہ آپ نے 17 سال میں کیا کیا، آپ نے 12 سال میں کیا کیا، آپ کو تمام اختیارات دیے گئے تو آپ نے مرکز میں کیا کیا، اور اپنا جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی بتائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے ذرا اثاثے بھی بتائیں۔ یہ جو چیز بند کمروں میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور یہاں تک نہیں بلکہ بلدیاتی نظام، نئے صوبہ یونٹس، ان کے لیے ریفرینڈم کروانا، اور ریفرینڈم کے لیے پراپر نئے صوبہ یونٹ کے لیے ایک مہم چلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر گردش ہیں، زیر بحث ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اس پر۔ اور اب اس پر آپ کو ویلاگز بھی ملیں گے، اب اس پر آپ کو آرٹیکلس بھی ملیں گے۔ کچھ چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سہیل ہدایت صاحب تو بڑے عرصے سے ان چیزوں سے باخبر تھے، اور وہ اپنے آرٹیکلس میں کبھی ونڈر بوائے کا ذکر کرتے رہے، کبھی وہ یہ لکھتے رہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ حکومت ہے، اپریل 2022 سے 10 اپریل 2022 سے اب تک اپنی وہ عمر پوری کر چکی ہے جو کسی بھی حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر اپریل والا ٹائم یعنی 2022 والا وقت نکال بھی دیا جائے تو بھی اب 2.5 سال ہونے کو ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو، اور پاکستان میں 2.5 سال تک جو سیاسی حکومت رہتی ہے اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا سوچا جا رہا ہے، وہ ذرا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اب پراپر بیلنس شیٹ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ بن رہی ہے، کہ جو سیاسی نظام ہے یا جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو پاکستان کی ترقی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ سے یوں لگتا ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے، یہ سوچا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جناب کہ یہ جو مطلب ڈیولپمنٹ کے اوپر بالکل کسی طرح کا کام نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم کا حوالہ کہ جی دیکھیں ان سے یہ تک نہ بن سکا، چلے وہ متنازع ہو گیا، نہروں کا وقت آیا تو نہروں پر بھی اپنی سیاست چمکانا شروع کر دی۔ دیامر بھاشا ڈیم یعنی ایک پورا کا پورا کچا چٹھا ہے۔ دیامر بھاشا ڈیم جو ہے وہ اس جگہ پہ ڈیزائن کیا گیا جو زلزلوں کا زون ہے، ان کی زد میں آ سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا ڈیم اور وہاں بنائیں آپ جہاں زلزلے آتے ہوں تو پھر کبھی بنے گا ہی نہیں، اور وہاں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ بھی اب سوال پوچھا جا رہا ہے۔ پراپر بیلنس شیٹ بن رہی ہے جناب، اور اب بنتا ہوا نظر نہیں آ سکتا، یہاں بن ہی نہیں سکتا، اور ہمیں ہر 10 سال کے بعد تربیلا ڈیم جس طرح ڈیم بنانا تھا لیکن ہم نے نہیں بنائے، یہ کہا جا رہا ہے۔ یعنی سیاستدانوں کی، صرف یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں، اوورآل پچھلے جو کئی دہائیوں کی سیاسی حکومتیں رہی ہیں، مارشل آرٹس کو نکال کے باقی جو حکومتیں ہیں، بلکہ مارشل آرٹ بھی شامل کر لیں، کہ کوئی اس طرف نہیں آیا، کوئی اس طرف سوچنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب کیونکہ
انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے، وہ پاکستان کا پانی روکنے یا کبھی پاکستان کے اوپر آبی جارحیت کرنے کے نت نئے منصوبے بنا رہا ہے، تو ایسے میں تو ہمیں اپنے پاس بڑے بڑے ڈیمز ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اچھا، اور سب سے بڑا جو چارج شیٹ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ جناب یہ سارے ہر وقت جمہوریت 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 کرتے رہتے ہیں، ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر آمریتیں ہیں جی، کوئی تاحیات پارٹی چیئرمین ہے، کوئی تاحیات قائد ہے، اور کوئی کسی اور کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، اور خود جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں۔ اور اگلی بات جو بڑے عرصے سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے، بلدیاتی بااختیار بلدیاتی ادارے کیوں نہیں بنائے جا رہے، کیونکہ یہ کسی اور کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی سیاستدان، اور خاص طور پر یہ جو موجودہ نظام ہے، کیونکہ اب تو بات موجودہ نظام پہ ہوگی نا، اب تو جو اپنا بیلنس شیٹ بن رہی ہے یا جو جمع تفریق ہو رہی ہے، جو حساب کتاب بن رہا ہے موجودہ نظام کا بن رہا ہے، تو وہ اختیار دینے کو کوئی تیار نہیں ہے جو جمہوریت کی اصل روح ہے، بلدیاتی ادارے۔ اور یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست سے میں بالکل بھی متفق نہیں، وہ جس طرح بنائی گئی تھی، جس طرح انہوں نے خون ریزی کی، جس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا، اب تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ تو پاکستان دشمنوں کا کھیل تھا کہ کراچی پورٹ تباہ ہو تو اڑوس پڑوس والوں کی جو شہر روشن رہے، ان کی پورٹس روشن رہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اگر بلدیاتی نظام کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن وہ بلدیاتی نظام جو ٹرولی بلدیاتی نظام ہو، پھر یہ نہ ہو کہ اس بلدیاتی نظام کے چکر میں صوبہ خود مختاری واپس لے لی جائے۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اوپر بیٹھے ہوئے ایوب خان صاحب بلدیاتی نظام کے ذریعے وہ کنٹرول سنبھالیں اور سارے وسائل صوبوں کے آپ لے جائیں، اور پھر وہ آپ اس کے ذریعے چلاتے رہے، تو ظاہر ہے یہ بھی کوئی جمہوری روح نہیں ہے۔ لیکن اگر پارلیمانی جمہوری نظام موجود ہو، صوبائی خود مختاری موجود ہو، تو صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو مزید ڈیوالو ہونا چاہیے بلدیاتی نظاموں کو خود مختار بنا کے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگلی چیز، کہا جاتا تھا کہ جناب یہ جو اپنا ہے انتظامی یونٹس کا معاملہ، یہ پتہ نہیں کسی اور کا خیال ہے، لیکن اب جو حساب کتاب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جہاں حساب کتاب بنایا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انتظامی یونٹ بنانے میں کیا حرج ہے، اور اس کے لیے تمام صوبوں میں ریفرینڈم کروایا جائے نئے انتظامی یونٹس کے لیے، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور پاکستان گورنریبل ہو۔ اچھا، ایک اور اب بات جو کہی جا رہی ہے مسلسل اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا گیا کہ سندھ میں، یعنی آپ اکثر فیصل ووڈا صاحب کو سنتے ہوں گے نا، جو فیصل ووڈا صاحب باتیں کرتے آئے ہیں کہ جناب یہ تو ان کی کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، کرپشن کی فائلیں بن رہی ہیں۔ فیصل ووڈا صاحب بات کریں تو پھر بعض اوقات میں فیصل ووڈا کی باتوں کو شیخ رشید کی باتوں کی طرح سمجھتا ہوں کہ جناب وہ تو ایسے ہی بس ٹی وی کی اسکرین کیپچر کرنے کے لیے، گریب کرنے کے لیے، خبروں میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو باتیں اب اسلام آباد سے پتہ چل رہی ہیں لگ رہا ہے کہ نہیں، وہ باتیں ایویں نہیں ہیں، ایسا کچھ سوچا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے اثاثے دیکھیں، وہ آتا ہوں میں، سندھ میں ایک پارٹی 17 سال سے بیٹھی ہے، خیبر پختونخوا میں ایک پارٹی 12 برس سے بیٹھی ہے، اور وہاں اگر آپ دیکھیں گے جا کر بیلنس شیٹ نکالیں گے، موازنہ کریں گے، تو خسارہ ہی خسارہ، سرکار کو خسارہ، لوگوں کو خسارہ، ڈیولپمنٹ میں خسارہ، ایجوکیشن میں خسارہ، ہیلتھ میں خسارہ، لیکن ان کے اپنے اثاثے بڑھ گئے۔ ظاہر ہے یہ فیصل ووڈا یہی باتیں کرتے ہیں نا کہ جی یہ اپنا، اور گورننس کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کو تو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے بھائی کہ وہاں پر دہشت گردی ہے، بلوچستان میں بڑے مسائل ہیں اور بہت زیادہ پسماندہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کام ہو رہا ہے۔
سوچا جا رہا تھا کہ شاید پنجاب کے حوالے سے، جب مجھے جو میں اپنے جن دوستوں سے جن سورسز سے بات کر رہا تھا کہ جی جو اسلام آباد میں چل رہا ہے، سوچا جا رہا ہے آس پاس میں، تو اس میں پنجاب کے لیے تو ظاہر ہے وہ اچھے خیالات ہوں گے، کیونکہ پنجاب میں مریم نواز صاحب ایک نواں چہرہ ہیں. 2.5 سال میں وہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ یا جو اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، لاہور شہر کی سڑکیں، ستھرا پنجاب، کلینک آن ویلز، بڑے پروجیکٹس ہیں. پنجاب سے تو ظاہر ہے وہ نگران خوش ہوں گے. تو کہا گیا نہیں، اس کے بارے میں بھی خیالات کوئی اچھے نہیں. وہ کہا گیا کہ جی وہاں پر بھی دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ریئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. کچھ نظر آ رہا ہے، بس نظر آنے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر وہ بھی اپ ٹو مارک نہیں، لاہور کی حد تک ہے. اور میں تو حیران ہوا کہ جناب جو ذوب ہے بلوچستان کا، جتنی ترقی وہاں پر ہے پنجاب کے 90% شہروں میں اتنی ترقی بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے، بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اور تربت وہاں یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، نرسنگ کالج ہیں، مگر پنجاب کے 85% شہروں میں یہ ادارے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ خیال پایا جا رہا ہے کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ شیئر مانگ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ذرا شیئر مانگنے کے لیے ذرا پریشرائز کر رہے ہیں. لفظ تو کچھ اور ہے لیکن میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اس لیے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ حصہ مل جائے. لیکن ایسا کسی کا موڈ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو حصہ ملے، کسی کا بھی ایسا موڈ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو حصہ ملے. کسی کے وہ جو یہ سارا ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کسی ٹائم خبر آ جائے گی کہ بھائی یہ کیا ہے، اپنا کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا سوچا جا رہا ہے ان کے بارے میں. اور یہ کہ انہوں نے افغانستان میں کردار ادا کرنے کا کہا گیا کہ جائیں افغانستان، واپس جا کر واپس آئے. ہم سوچ رہے تھے کہ جائیں گے تو پاکستان کی بات کریں گے، ہماری بات کریں گے، دہشت گردی جو ہو رہی ہے افغانستان سے پاکستان کے اندر اس کے خلاف بات کریں گے، ان کو روکیں گے، سمجھائیں گے. لیکن واپس آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے افغانستان کی طالبان کی بات کرنا شروع کر دی، ان کے حق میں بات کرنا، یعنی ان کی وکالت کرنا شروع کر دی. تو یہ جناب ساری باتیں، ساری گفتگو، ساری چارج شیٹ جو اسلام آباد کے بند کمروں میں ہو رہی ہے. اور سہیل ولایت صاحب بڑے عرصے سے اس پر آرٹیکل لکھتے رہے، ونڈر بوائے کی باتیں ہوتی رہیں. تو واقعتاً کوئی ونڈر بوائے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آ سکتا ہے. کیسے آئے گا؟ میں نے آغاز میں کہا کہ عدم اعتماد. تو ظاہر ہے اگر پورے کے پورے سیاسی نظام یا تمام پولیٹیکل پارٹیز پر عدم اعتماد ہے تو عدم اعتماد کی تحریک نہیں آئے گی. جس طرح عمران خان صاحب کے خلاف تحریک آئی تھی عدم اعتماد کی، ان کو گھر بھیجا گیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب بھی جب اعتماد کھو چکے ہوئے تھے، پھر ان سے جو اصل طاقتیں ہیں وہ پیچھے ہٹ گئی تھیں، تو ان کے اتحادی ان کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے. تو ممکن ہے یہاں پر بھی ایسی کوئی صورت بنے. اتحادی ماں سوائے پیپلز پارٹی باقی تو وہی ہیں تقریباً جو عمران خان کے ساتھ تھے. ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اتحادی بھی چھوڑ دیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو بیٹھی ہے. تو اگر حکومت کام نہیں کر رہی، ملک ترقی نہیں کر رہا، معیشت کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، سیاست کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لوٹ مار کے قصے بتائے جا رہے ہیں، تو پھر حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بات صرف سمجھی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کے لوگ جو سوچ رہے ہیں، یا اس طرح کی جو گفتگو ہو رہی ہے، یا جو چارج شیٹ بن رہی ہے، کچا چٹھا اگر کہیں کوئی لکھ رہا ہے تو اس کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہوگا، یا اس کے بعد ان کو کیا مشورہ دیا جاتا ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو شاید بیان نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ 2-2.5 سال کے بعد حکومتیں جو کہیں قبولیت پاتی ہیں، ان کی قبولیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر کوئی اور طاقت سامنے آتی ہے. اگر کوئی اور طاقت نہ ہو تو پھر طاقتور خود آ جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن آنے والے دن اس ساری جو قصے کہانیاں جو میرے تک پہنچی ہیں وہ سن کر
یوں لگتا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان میں انہونی نہ صحیح لیکن وہ ضرور آپ کو دکھائیں گے جو پاکستان میں ماضی میں ہوتا رہا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے آپ کو ایک ایک چیز جو میرے پاس پہنچی وہ میں نے امانتاً آپ تک پہنچا دیا کہ جناب یہ ہے حکومت کی کارکردگی کا چٹھا, کچا چٹھا جو لکھا جا رہا ہے. اور اعتماد اب وہ نہیں رہا یا صفحہ ایک نہیں رہا. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز, ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے, جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.